السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کیا سندھ پولیس کے سربراہ واقعی آرگنائز جرائم کے اڈے بند کروانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی ایک بھی علاقے میں منشیات، گٹکا، ماوا، جوئے، سٹے کے اڈے نہ چلنے پائے؟ تو اس کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے، اس طریقے سے کبھی بھی اس طرح کے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی تجربہ کار افسروں کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیشل برانچ سے اس قسم کے جرائم سے متعلق خفیہ انکوائری کروا کے رپورٹوں کا منگوانا جو ہے وہ خانہ پوری سے زیادہ اس کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جرائم جو آرگنائز ہیں، یہ پولیس کی سرپرستی میں، پولیس کے موکل یا پولیس کے اجازت کے بغیر نہیں چلتے ہیں، اور اب اس طرح کے جرائم کے اڈے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور خود زونل ڈی آئی جی کی بالواسطہ یا براہ راست سرپرستی میں ہی چلائے جاتے ہیں۔ ایس ایچ او کی بس کی اب بات نہیں۔ اگر ایس ایچ او چلانا چاہے تب بھی جو ہے انہیں جو ہے خود ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور زونل ڈی آئی جی کی پرمیشن کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ ان کی اجازت، ان کی رضا، ان کی پرمیشن، ان کی خواہش کے بغیر کوئی ایک بھی اڈا کسی بھی تھانے کے حدود میں نہیں چل سکتا۔ اور اگر سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار نہ چلے تو پھر انہیں جو ہے بارڈر کو سیل کرنا ہوگا۔ پورے سندھ پولیس کے آئی جی ہیں، وہ کشمور، جیکب آباد اور خود یہاں پر موچ کو اور نیشنل ہائی وے پر جو ہے وہ سختی کریں تو شہر میں جو ہے وہ ایک چٹانگ منشیات اور ایک چٹانگ جو ہے وہ چالیا گٹکا بھی نہیں آ سکتا، اگر آئی جی چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار بند ہو جائے۔ جس طریقے سے ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کا سلسلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اس کو کوئی بھی آئی جی نہ روک سکا، اسی طریقے سے جو ہے یہ گٹکا، ماوا اور دوسرا جو اسمگلنگ کا جو آئٹم ہے جو کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے ان کی سندھ میں آمد ہوتی ہے، لائی جاتی ہے، وہ اسی صورت میں جو ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر بارڈرز کو سیل کیا جائے یا بارڈر پر جو ہے اسنیپ چیکنگ کا سختی سے عمل درآمد شروع کیا جائے تو یہ کاروبار جو ہے بآسانی بند کیا جا سکتا ہے۔ شاہوں کو کترنے سے جو ہے کبھی بھی معاملات ختم نہیں ہوتے، اس سوائے خانہ پوری سے اس کی زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ واقعی اس قسم کے جرائم کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو پورے یعنی کہ صوبہ سندھ کے تمام ایس ایچ اوز کو یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے یا انہیں ذہنی ٹارچر دینے کی ضرورت یا نوبت پیش نہیں آئے گی۔ صرف کشمور، جیکب آباد اور اس طریقے سے موچکو اور نیشنل ہائی وے یعنی ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز کے جو ہے آپ کو کان مروڑنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی آپ کو کراچی اور اندرون سندھ جو ہے وہ گٹکا، ماوا، منشیات اور دوسرے جو آرگنائز جرائم کے اڈے چلتے ہیں اس پر قابو پانے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح کے اجلاس بلا کر جو ہے وہ آپ کو اسپیشل برانچ کی ان خفیہ رپورٹوں کو جواز بنا کر آپ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور زونل ڈی آئی جیز کے خلاف تو انتقامی کارروائی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے جرائم کے اڈے جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کو۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کتنے منشیات فروش اس وقت جیل میں ہیں اور کتنے آزاد ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے اس قسم کے جرائم کے کارکردگی کا جائزہ لینے کا۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ جرائم بڑھ گئے ہیں یا کم ہو گئے، کتنے آپ نے منشیات فروش اس وقت جیل میں ہیں۔ اس لیے کہ پولیس کا کام منشیات فروشوں کو یا جواریوں کو یا دوسرے آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے والے یعنی کہ گٹکا، ماوا کے جو کاروباری ہے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ عدالتوں سے ان کی کھڑے کھڑے ضمانتیں ہو جاتی ہے، یہ سب کے علم ہے، اور خود سندھ کے آئی جی اور خود زونل ڈی آئی جی سب اس حقیقت سے واقف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تھانوں کے ایس ایچ او اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہی کو آپ نے ہر معاملے کا ذمہ وار ٹھہرانا تو پھر اس قسم کی جرائم کا خاتمہ ممکن نہیں۔ میں خدا نخواستہ ان کی وکالت نہیں کر رہا، میں اس قسم کے جرائم کے
خاتمے کا میں بھی حامی ہوں کہ یہ منشیات فروش اور یہ گٹکا ماوا دوسرا جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ خاتمہ اس طریقے سے ممکن نہیں۔ یا تو آپ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کی جرت پیدا کریں، انہیں سسپینڈ کریں، انہیں تبدیل کریں۔ آپ دیکھیے کھڑے کھڑے جو ہے پورے سندھ میں جو ہے یہ تمام تر کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ایس ایچ اوز کو تبدیل کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، ایک ایس ایچ او جاتا ہے 4 اور آ جاتے ہیں، اور سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح کے جرائم کے اڈے چلوانے میں غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آئی جی کی کاوشیں، ان کی کوششیں بہتر ہیں، اچھی ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں جو ہے بارڈر کو سیل کرنے یا بارڈر پر جو ہے اسنیپ چیکنگ کا سلسلے کو بڑھانا ہوگا، اور وہاں پر ایماندار پولیس افسروں کی پوسٹنگ کرنا ہوگی جو کہ سودے بازی کا شکار نہ ہو اور اسمگلنگ کا سلسلہ بند کرائیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کو روکنا ہوگا، جس میں بدقسمتی سے خود پولیس افسران ملوث ہیں، اس میں شامل ہیں، جس کا علم جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کو بھی۔ ایک اور بڑی چونکا دینے والی بریکنگ نیوز جو سامنے آئی ہے، آر پی او حیدرآباد اور آر پی او سکھر کی پوسٹیں بحال کی جا رہی ہیں، تمام سمریاں مکمل کر کے جو ہے وہ سندھ کے چیف سیکرٹری آفس بھجوا دی گئی، اور غالب امکان یہ ہے کہ 28 اگست کے الیکشن کے بعد جو ہے اس کا باضابطہ نہ صرف اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر نئے آر پی اوز کی پوسٹنگ کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ گرچہ نئے آئی جی سندھ غلام نبی میمن آر پی اوز کے بحالی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ آر پی او کو جو ہے دوبارہ بحال کر رہی ہے، اور اس کے لیے تمام تر پیپر ورک جو ہے مکمل کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، جو کہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب گریڈ 21 کے 2 افسران کی جو ہے وہ یعنی کہ پروموشن ہو چکی ہے سندھ پولیس میں۔ ایک خادم رنج جو ہے 20 سے 21 میں چلے گئے، اس طریقے سے جو ہے طارق قریشی جو ہے جو سکر کے سابقہ ڈی آئی جی تھے، وہ بھی گریڈ 21 میں پروموٹ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب گریڈ 21 کے افسروں کی تعداد اس وقت سندھ پولیس میں 7 ہو چکی ہے، اور ویکینسیاں جو ہے وہ زیادہ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ 2 آر پی او کی جو پوسٹیں ہیں انہیں بحال اب کیا جا رہا ہے 28 اگست کے الیکشن کے نتائج کے بعد۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ میں ہمیشہ پروگرام میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ پھر یہ معاملہ آگے بڑھ کر میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جس کا باپ نہیں بلکہ ماموں زندہ ہو تو اس کے بھانجے کو بھی کوئی حرامی نہیں کہہ سکتا، چاہے اس بھانجے کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ 2 درجن سے زائد پولیس افسروں کے کیریئر سے کھیلنا کیوں نہ پڑے، تب بھی جو ہے ماموں یہ سب کچھ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اپنی ایک بوٹی کے لیے جو ہے کسائی سے زیادہ سفاک بن کر جو ہے دوسروں کا بکرا ذبح کرنے سے بھی وہی ماموں گریز نہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر جو ہے جس کا باپ جو ہے خود پولیس کا آئی جی ہو تو وہ اس کلر کو یا اس پولیس افسر کو ڈاکو کون کہے گا؟ اس کو ڈاکو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جی ہاں ناظرین، ابھی پچھلے دنوں میں نے خبر جو ہے بریک کی تھی کہ خود سندھ پولیس کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ برانچ کے ایک انتہائی سینئر کلرک صبور کو معطل کر دیا گیا تھا۔ ان کی معطلی کی اطلاع ملی تھی جو کہ بہت تاخیر سے مجھے ملی ہے، 8-10 دن پہلے ان کو معطل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کی بحالی کے لیے بہت بھاگ دوڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ خود ان کے حمایتیوں نے جو ہے وہ امریکہ تک جو ہے وہ رابطے کیے۔ امریکہ میں موجود سندھ پولیس کے ایک سابقہ آئی جی سے جب رابطہ ہوا تو ان کی جو ہے مداخلت سے بعد میں جو ہے وہ جاری کردہ ان کی معطلی اور برطرفی کی تیاری کی جو کوششیں تھیں وہ تمام کی تمام کوششیں روک کر انہیں اب معلوم ہوا ہے کہ انہیں دوبارہ سے بحال کر کے اسی پوسٹ پر جو ہے
بٹھا دیا گیا۔ جو انکوائری ان کے خلاف پہلے کی گئی تھی، ایک ایف آئی اے سے نکالے جانے والے انسپکٹر فرید کو بحال کر کے ڈی ایس پی بنوائے جانے سے متعلق تھی، وہ انکوائری فائل بھی جو ہے، اس کی فائل بھی ادھر ادھر کر دی گئی۔ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ فائل جو ہے وہ دھواں بن کر جو ہے آسمان میں تحلیل ہو گئی یا کہ راکھ بن کر جو ہے وہ زمین میں بکھر چکی ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ صبور جو ہے دوبارہ بحال ہو کر اپنی ہی سیٹ پر نہ صرف براجمان ہو گیا بلکہ سینہ چوڑا کر کے دوبارہ سے وہی رسوائے زمانہ کاروبار انہوں نے شروع کر دیا ہے، بلا کسی خوف و خطر کے۔ اب ان کی بحالی اور اسی سیٹ پر بیٹھ کر کام کرنا جو ہے سندھ کے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کے لیے ایک طریقے سے کھلا چیلنج ہے۔ ان کی اصول پرستی اور ان کی ایمانداری پر بھی جو ہے ان کی یہ پوسٹنگ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یعنی ایف آئی اے نے جس اپنے انسپکٹر فرید جو کہ سندھ پولیس کے ہے ڈپوٹیشن پر جو ہے وہ ایف آئی اے میں گئے تھے، وہاں ان کے کرتوت جب سامنے آئے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے میں ملوث ملزموں سے مبینہ طور پر 60 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا، 60 لاکھ نہ دینے پر 40 لاکھ روپے میں معاملہ طے ہوا۔ معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ ایک ملزم کا نام جو ہے ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا جائے گا، انہیں چالان نہیں کیا جائے گا۔ اس کام کے لیے انہیں 40 لاکھ روپے دیے گئے تھے، لیکن 40 لاکھ روپے ڈکارنے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اس ملزم کا نام ایف آئی آر سے نہ صرف خارج نہیں کیا بلکہ انہیں چالان بھی کر دیا، جس کے بعد جن لوگوں نے انہیں رشوت دی تھی وہ سراپا احتجاج بگے، انہوں نے کمپلینٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے اسی انسپکٹر فرید اور دوسرے ایک سب انسپکٹر کے خلاف منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کی 2 الگ الگ ایف آئی آریں درج کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد انہیں معطل کر دیا گیا تھا، اور اسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر انہیں بطور سزا جو ہے ایف آئی اے سے نکال کر ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ سوچ کر یہ سمجھ کر بھجوایا گیا تھا کہ انہیں وہاں ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، یعنی انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں سونے پہ سہاگا جو ہے ان کا ایک اور جو دوست ہے ڈی ایس پی سلمان وحید، جو کہ ایک ڈی آئی جی نعیم شیخ کے لاڈلے تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس دوست انسپکٹر جو ہے فرید کے ساتھ ان پر ہاتھ رکھا اور ان کے معاملات جو ہے صبور سے طے کروائے۔ کہتے ہیں مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے میں یہ معاملہ طے ہوا تھا۔ ان کے یہ مجرمانہ ریکارڈ کو غائب کرنے کا، ہائڈ کرنے کا، اسے چھپانے کا کہ وہ آئی جی آفس میں نہ پہنچنے پائے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے انہیں ایک معطل انسپکٹر کو صبور نے ہی اپنی کاریگری سے نہ صرف بحال کیا بلکہ ان کی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ ٹریننگ برانچ میں کروا دی عبدالحمید کھوسو کی نگرانی میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے ان کا نام دوسرے 1990 کے بیچ میں جو افسران تھے، انسپکٹر تھے، ان کی لسٹ میں شامل کر کے انہیں بھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ان کا نام بھجوا کر انہیں بھی جو ہے پرموٹ کرا دیا، یعنی ڈی ایس پی انہیں بنوا دیا۔ اور اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں سب سے اہم ترین پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے کیک کی طرح جو ہے پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کی گئی، یعنی انہیں اسپیشل برانچ ایئرپورٹ کا انچارج بنا دیا گیا۔ یعنی کہ جس منی لانڈرنگ کے مقدمے میں انہیں ایف آئی اے سے نکالا گیا تھا، اسی طرح کا ایک موقع انہیں خود سندھ پولیس نے ابھی اس پوسٹنگ دینے کی شکل میں فراہم کیا، یعنی کہ وہاں ان کی پوسٹنگ کر دی جو کہ ایئرپورٹ کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہاں وہی ایئرپورٹ سے غیر بیرون ملک جانے والوں کو اور وہاں سے آنے والوں کو جو ہے مذکورہ ڈی ایس پی فرید احمد خان دیکھیں گے، اور پھر وہی سب کچھ وہاں ہوگا جو کہ وہ پہلے جو ہے وہ ایف آئی اے میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف مقدمہ بھی جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کا درج ہو چکا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے؟ جس کا باپ خود پولیس کا آئی جی ہو تو اسے چور، ڈاکو یا منی لانڈر کون کہے گا؟
کوئی کہنے کی غلطی نہیں کرے گا، چاہے وہ سٹنگ آئی جی ہی کیوں نہ ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوسٹنگ ہے اور خود صبور کی بحالی اور دوبارہ اسی سیٹ پر آنا، یہ سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کی اصول پرستی، ان کی دیانتداری، ان کی ایمانداری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب صرف یہی ہوگا کہ یا تو ان کے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا پھر بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا میں اس پر اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، کہ یہ سب کچھ خود پولیس کے ذمہ وار افسروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس پر جو ہے خود سندھ کے آئی جی نے کیوں، یعنی کہ ایک معنی خیز جو ہے وہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ناظرین، ایک کک ہے سندھ پولیس میں، یعنی کک 5 گریڈ کا ہوتا ہے، 7 کا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن کک کی تعداد ویسی ہی سندھ پولیس میں کم ہے۔ لیکن ایک کک ایسا ہے کہ جو کک کا کام کرتے کرتے جو ہے وہ کروڑ پتی بن گیا ہے اس وقت۔ حیدرآباد کا جو کک ہے، ان کے ساتھ جو ڈی پی او کے سے افسران آئے تھے، جن میں سے اب کچھ تو ڈی آئی جی بن چکے ہیں، کچھ ایڈیشنل آئی جی بن چکے ہیں، اور کچھ آئی جی بننے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں، وہ اس کک کے ہاتھوں کا لذیذ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ کی حرام کی کمائی بھی کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کک کے آگے کتنے پولیس افسران جو ہے وہ ننگے ہیں، برہنہ ہیں، یعنی کہ ان کے کالے کرتوت ان کے آگے ہیں، ان کے کالے کرتوتوں سے وہ کک بخوبی واقف ہے۔ کک حیدرآباد کا ہے، اور حیدرآباد کا کک جو ہے وہ ایک کیبن میں جو ہے وہ خود جی آر کالونی تھانے کے حدود میں ایک کیبن پر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گٹکا ماوا فروخت کیا کرتا تھا۔ اور خود غلام نبی میمن جب وہاں ڈی پی او رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد جو خود موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو بھی وہاں پر ڈی پی او رہ چکے ہیں، اور وہاں خود اے ڈی خواجہ بھی ڈی پی او رہ چکے ہیں، ثناء اللہ عباسی بھی وہاں ڈی آئی جی کے سر، جو سب کے علم میں ہے اس کک کے بارے میں، اور کک کے کارناموں سے بھی سب کے سب افسران واقف ہے۔ لیکن کسی ایک بھی ڈی پی او نے، کسی ایک بھی ڈی آئی جی نے جو ہے وہ اس کک کے خلاف کارروائی کرنے کی جرت یا ہمت نہیں، کیونکہ تمام کے تمام افسران جو ہے اس کک کے آگے جو ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، عریاں ہیں اپنے سیاہ کارناموں کی وجہ سے۔ پھلیلی کا اتنا بڑا جوا، اس کی بیٹ، اس کی رقم، اس کی حرام کی کمائی جو ہے اسی کک کے ہاتھوں جو ہے وہ ڈی پی او حیدرآباد اور ڈی آئی جی حیدرآباد تک کی جاتی ہے۔ عبدالسلام شیخ بھی جو ہے وہ ایس ایس پی یا ڈی پی او حیدرآباد رہ چکے ہیں، اور وہ بھی اس کک کے کارناموں سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ تو کک یہ ہے۔ ایک اور کک بھی تھا جو کہ خود سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اور ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کے درمیان جو ہے وہ جنگ و جدل اور بدترین یا شدید مخالفت کا باعث بنا۔ لیکن وہ کک اس وقت بھی مشتاق مہر ہی کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ آئی جی ہاؤس کا کک تھا، لیکن مشتاق مہر کا تبادلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سرکاری کک اب بھی جو ہے وہ لذیذ ترین کھانے اپنے ہاتھ سے جو ہے مشتاق مہر کو کھلا پکا کر جو ہے ان کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ حال ہے سندھ پولیس کا، کہ سندھ پولیس میں کام کرنے والے کک ہو یا دوسرے باور یعنی کہ خانسامہ ہو یا دوسرے ان کے ڈرائیور ہو، یہ ان کو اپنے ذاتی ملازم کی طرح خیال کرتے ہیں، اور جب افسران کی مہربانیاں ان پر بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ بھی پر پرزے نکالنے کے بعد وہی سب کچھ کرتے ہیں جو کہ پولیس والے اپنا پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ حرام کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے ڈی پی او حیدرآباد کا کہ کک کا ہے، جو کہ بہت سارے پی ایس پی افسروں کا ایک طریقے سے ہمراز بن چکا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت ہوں۔